بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوتا مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا جوتا پہنتے تھے، اس کا ڈیزائن کس طرح ہوتا تھا، یا اس کا جو کیسے وہ بنا ہوا تھا، تو وہ الفاظ میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ نے بہت ساروں نے اس کی جو ہے شبیہ دیکھی بھی ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں پہ بھی لگاتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ تسموں والی بیسیکلی ہوتی ہے، جو بیلٹ کی طرح کی ہوتی ہے نا، جس میں جو پہلے اس طرح کی سینڈلس وغیرہ چپلیں بہت آتی تھیں، جو شیپ اس کی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی تھی، اور وہ پیچھے سے بکل کی طرح اس کو ہم باندھ لیتے، تسموں کی طرح ہم اس کو باندھ لیتے تھے۔ تو میرے نبی نے اس طرح کی جو ہے نا نالین پہنی ہے۔ تو کچھ الفاظ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا، یا آپ گوگل پہ اس کی تصویر دے سکتے ہیں، تو اس سے سیم ٹو سیم کا تو مجھے نہیں اندازہ کہ وہ سیم ٹو سیم ویسی ہی ہے، لیکن آپ کچھ اس سے مشابہ ضرور رکھتی ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے نبی کی جو نالین شریف تھی وہ کس طرح کی تھی۔ حضور چپل نما یا کھڑاؤ نما جوتا پہنا کرتے تھے، یعنی چپل یا کھڑاؤ نما جوتا اس کو پہنا کرتے تھے۔ آپ نے سیاہ چرمی موزے بھی پہنے ہیں، اور ان پر وضو بھی اور مسا بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں نا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا بھی ہے، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسا بھی کیا ہے، اس کے اوپر مسا آپ کر بھی سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ آپ کے نالین مبارک میں انگلیوں میں پہننے کے 2 تسمے تھے، یعنی جب آپ انگلیاں اس کے پاؤں کے اندر ڈالتے تھے، جوتے کے اندر، جوتے مبارک کے اندر، تو وہ تسمے کی طرح تھے، ٹھیک ہے، ایک انگوٹھے اور سبابہ کے درمیان میں، اور ایک وسطی یعنی درمیان اور اس کے پاس والی کے درمیان میں، تاکہ وہ آگے سے، جیسے وہ پہلے انگوٹھوں والی چپلیں چلتی تھی نا جس میں انگوٹھے بنے ہوتے تھے، تو اس میں انگوٹھا نہیں بنا ہوتا تھا، اس میں یہ اوپن ہوتا تھا آگے سے، لیکن وہ تسمے کی طرح آگے سے شیپ ہوتی تھی اس کی، اور ایک پش پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا، یعنی جو پیچھے سے اس کو باندھنے کا تھا وہ بھی 2 تسمے ہوتے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ورڈس میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن وہ ہو بہو ویسی نالین جو ہے، وہ انٹرنیٹ پہ میں نے سرچ کیا تو وہاں پہ وہ لوگوں نے اس کو مینشن تو کیا ہوا ہے۔ اب واللہ عالم کہ سیم ٹو سیم وہ ویسی ہی ہے یا اس سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتی ہے، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کا نالین مبارک ایک بالش اور 2 انگل لمبا ہوتا تھا، یعنی ایک بالش یہ ہو گئی، اس کو ہم لوگ ایک بالش کہتے ہیں، اور 2 انگل یہ آگے، اور اس طرح رکھتے ہیں نا، یہ جو سائز ہوتا ہے یہ 2 انگل ہوتا ہے، اس طرح نہیں، یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر کے میرے خیال سے ہوتا ہے، اس کو ناپا جاتا ہے 2 انگل۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ دوسری طریقے سے ہوتا ہے، تو آپ مجھے مینشن کر سکتے ہو، اگر یہی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بالش اور 2 انگل لمبا، یعنی اس کی لینتھ ہوتی تھی، اور 7 انگل چوڑا ہوتا تھا، یعنی اس طرح کر کے 7 انگلیوں جتنا ہم کریں تو وہ اتنا چوڑا ہوتا تھا، جیسے یہ ہے نا، یہ تو 1 2 3 4 انگلیاں ہو گئی، اس کے ساتھ 3 انگلیاں اور ملا لیں تو اتنا وہ چوڑا ہوتا تھا۔ اچھا اور دونوں تسموں کے درمیان نیچے سے 2 انگل کا فاصلہ ہوتا، اور نیچے جو اس کی جو سول آپ لوگ کہہ سکتے ہیں وہ 2 انگل کے جتنا ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ ہائی سول نہیں ہوتا تھا، چھوٹا سا ہوتا تھا۔ بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نالین پہنتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی چمڑے کا نالین ہوتا تھا لیکن وہ بالوں سے صاف اس کو کیا ہوتا تھا، اس کا آپ نالین پہنتے، اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے تھے۔ روایت کیا ہے کہ روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر نے، اور آپ نالین میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی نالین پہنے پہنے آپ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، کیونکہ آپ سے نالین مبارک جو ہے وہ پاک ہوتی تھی، اس لیے آپ اس میں نماز بھی پڑھ لیتے، اور ایسی بناوٹ کے ہوتے تھے جن میں انگلیاں زمین سے لگ جاتی تھی، تو اس لیے آپ اس کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن آج کل کیونکہ ہمارے وہ جوتے نما ہم تو پہنتے ہیں، تو وہ صاف کا بھی نہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اس میں آپ کا پاؤں بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں میرے خیال سے نہیں ہوتی ہے نماز۔ آپ نے بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا بھی پہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دائیں طرف کا پہلے پہنے، اور اتارتے ہوئے بائیں طرف کا پہلے کرے، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ جوتا پہن رہے ہیں تو دائیں طرف سیدھے ہاتھ کا رائٹ ہینڈ لیفٹ کا پہلے پہلے، اور جب آپ جوتا اتاریں تو لیفٹ ہینڈ کا پہلے اتار دیں، اور جب نکالیں تو بائیں پیر سے پہلے نکالیں۔ دائیں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم ہونا چاہیے اور نکالنے میں مؤخر ہونا چاہیے، یعنی رائٹ پہلے پہنے اور لیفٹ بعد میں پہنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں، اگر آپ ویسے نالین شریف نہیں پہنتے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کی بناوٹ نہیں پہنتے، عام جوتا بھی پہنتے، لیکن اس کے اوپر تو آپ عمل کر سکتے ہیں کہ جب آپ جوتا پہنیں تو رائٹ پہلے پہنے، اور جب آپ اتاریں تو لیفٹ پہلے اتاریں، ٹھیک ہے۔ جوتا کبھی کھڑے ہو کر پہنے اور کبھی بیٹھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے سے۔ آپ اپنا جوتا اٹھاتے تو الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس والی انگلی سے اٹھاتے تھے، یعنی انگوٹھے کے پاس والی انگلی، یہ والی جو انگلی ہوتی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اٹھاتے تھے، اور الٹے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ نالین شریف جس طرح کا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، تسموں والے کس طرح کے ہوتے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔
100% وہ کس طرح کی شیپ ہوتی تھی تو وہ میں نے آپ کو نہیں بتا سکا، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا اندازہ نہیں ہے، میں نے بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہی دیکھا ہے۔ تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یا کسی سے اگر آپ تصدیق کرنا چاہیں اس کی کہ یہ واقعی میں وہی ہے، اس طرح کی شبیہ ہے یا اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، تو اگر آپ لوگوں کو کسی کو پتہ چلے تو میرے ساتھ بھی شیئر کریں۔ لیکن ورڈس میں جس طرح کے ہوتے تھے، لمبائی جیسی ہوتی تھی، چوڑائی کتنی ہوتی تھی، نیچے سے سول اس کا کتنا ہوتا تھا، چمڑے کے موضوع پہ آپ سے نے مسح کیا ہے، جوتا رائٹ سائڈ پہ پہنتے تھے رائٹ فٹ میں، پھر اتارتے وہ الٹے فٹ اتارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھاتے جوتا تو الٹے ہاتھ سے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اٹھاتے تھے۔ یہ تو آپ لوگ اس پہ تو عمل کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جہاں تک جوتے کی جو شیپ ہے، جو بناوٹ ہے، وہ تسمے کس طرح ہوتے تھے، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی نظر سے گزرے یا میں اپنے کبھی ٹیچر سے پوچھوں گا پوری اس کی کس طرح ہوتے تھے، یا تو وہ انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو اور اتھینٹک طریقے سے پتہ ہو، کیونکہ میں ان چیزوں میں احتیاط کرتا ہوں کیونکہ تصویریں انٹرنیٹ پہ بہت پڑی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف کی بھی پڑی ہے، اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کی بھی پڑی ہے، اور نالین شریف کی بھی پڑی ہے، تو بہت ساری تصویریں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر نہ میں ہاں میں ہوں نہ میں نہ میں ہوں۔ ہاں میں کروں گا اور اگر وہ نہ ہو تو اس میں بھی پرابلم ہے، اور اگر وہ سچ میں ہے اور میں اس کو نہیں کہہ دوں تو اس میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہی ہے کہ آپ اس میں تفصیل میں مت جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے علماء نے جو احادیث کے ذریعے ہمیں جو ورڈس میں بتایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر کوئی بنوانا چاہے تو آپ یہی چیز آپ جب جا کے بتائیں گے جو جوتا بنانے والے ہوتے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بالکل صحیح طریقے سے گائیڈ کر دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔